ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. حاضرین گرامی، سورۃ آل عمران کی 3 آیات، آیت نمبر 102، 103 اور 104 اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 3 بڑے بنیادی تقاضے کیے ہیں. ویسے تو پورا قرآن مجید ہی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا بامانی ہے، لیکن یہ جو 3 آیات ہیں ان میں ہمارے رب نے 3 تقاضے کیے ہیں کہ جو بڑی ایک تدریج کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. جو سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 102، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچ جاتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جو تنگ ہے، جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ بھی تنگ ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، میں جوانی میں جب اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلتا تھا تو کئی دفعہ ایسے راستوں سے گزرنے کا موقع ملتا تھا. تو پوچھا گیا کہ اس راستے سے آپ کیسے گزرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیوں کو پیچھے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹنا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے. گناہ، اللہ کی نافرمانی یہ گویا کہ کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہے جن سے اپنے دامن کو بچانا ہے، سمیٹ سماٹ کے گزر جانا، زندگی بسر کرنا، اس روش کا نام تقویٰ ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقاتہ ان یطاع فلا یاسی ویذکر فلا ینسا ویشکر فلا یکفر. 3 جملے ہیں، 3 کام کرو اور 3 باتوں سے پرہیز کرو، تقویٰ کا حق ادا ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھلاؤ نہ، اللہ کا شکر کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. تو 3 جمع 3 ان 6 باتوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ کا حق ہے. اور پہلی آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں. یہ تقویٰ جو ہے یہ زندگی میں کوئی ایک دفعہ اختیار کر لینے والی شے نہیں ہے. ہمارا دشمن شیطان وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری ایمان کا دشمن ہے. زندگی کے آخری سانس تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بڑے ایمان کی گزرے، بڑی تقویٰ کی گزرے، لیکن آخری لمحے اس سے غافل ہو جائیں اور وہ پوری زندگی کے کیے کرائے پر پانی پھیر دے. ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. لہذا فرمایا کہ اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کی اس طریقے سے حفاظت کرو کہ جب جان بھی نکلنے لگے تو وہ بھی اللہ کی فرما برداری کی حالت. یہ پہلا تقاضا ہے جو پہلی آیت میں آیا. آگے فرمایا، وقت کم ہے میں صرف اس کا ترجمہ رکھوں گا. فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی اس بے عملی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے بچا لیا.
اور اللہ اسی طریقے سے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، وہ کھولتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ دور جہالت کا ذکر ہے کہ جہاں کفر تھا، شرک تھا، بد عملی تھی، بے عملی تھی، کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی بیماری ہے کہ اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ اور صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، وہ والدہ کی چارپائی کے قریب ہی گھڑا کھود دیتے تھے کہ اگر بچی پیدا ہوئی اسی وقت چھین کے گھڑے میں دفن کر دیں گے۔ اب اس معاشرے کا اخلاقی زوال کا کیا حال تھا، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ قرآن مجید تھا، جو کتاب ہدایت ہے، جو دنیا میں گمراہی سے بچنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم اس قرآن کو تھامے گی، اس پر عمل کرے گی، اللہ عروج دے گا، کامیابی دے گا، ترقی دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گی اللہ ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اس گری ہوئی قوم کو اٹھایا گیا اور بام عروج تک پہنچایا گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے والے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کی تصویر بن گئے، اور ایسی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ پھر وہ قوم آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کی رہنما بنی۔ تو یہ جو معاشرے کو تبدیل کیا گیا، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اس کے لیے جو اصل چیز تھی وہ قرآن مجید تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور بہت سی حدیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ القرآن هو حبل اللہ، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مضبوط رسی ہے، یہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا یہ زمین پہ لٹکا ہوا ہے، جو اس کو تھامے گا اللہ اسے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے۔ لیکن آیت مبارکہ کے آخر میں کیا فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھولتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جیسے ہی یہ سہارا چھوٹا پھر وہی دور جہالت تمہارے اندر واپس آ جائے گا کہ جس دور جہالت سے نکالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کہنے کو تو 21ویں صدی ہے، لیکن اسی دور جہالت میں آج پھر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کون سے ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہے، کون سی ایسی گمراہی ہے جو آج نہیں ہے؟ ایمانداری سے جائزہ لیں تو شاید ان سے 2 قدم آگے ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے۔ زوال کی وجہ اور پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، نہ عزت نام کی کوئی شے، نہ آبرو کی حفاظت، نہ مال کی حفاظت، نہ جان کی حفاظت۔ 1.5 ارب ہونے کے باوجود بھی دنیا کی مظلوم ترین قوم مسلمان۔ تو مختلف اسباب میں سے سب سے بڑا جو سبب ہے وہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ اور آخری آیت فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے منع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے۔ یہاں سورۃ العصر کا درس ہوا تھا اور اس میں جو کامیابی کی 4 شرائط تھیں، اس میں تیسری شرط کیا تھی کہ حق کی وصیت کرو، حق کی تلقین کرو، اور چوتھی یہ تھی کہ صبر کی تلقین کرو۔ تو یہ جو حق کی تلقین ہے، اسی کو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتی ہے۔ وہ کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے منع کرنا، برائیوں سے روکنا،
وہی کام اس امت کے ذمے ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں ہی اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں تم خیر امت ہو، اللہ کی چنی ہوئی امت ہو، پسندیدہ امت ہو۔ کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ کے ساتھ اس کو روک دے، طاقت سے روک۔ یہ ایمان کا ٹاپ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے۔ اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ حق بیان کرنے پر زبان کو باہر کھینچنے کا ڈر ہے کہ وہ کھینچ کے باہر نہ نکال دے، یا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا چاہتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی برائی کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر، نافرمانی کو دیکھ کر دل میں افسوس بھی پیدا نہیں ہوتا، دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ رائی کیا ہے؟ ہاتھ پہ رکھ لیں، غور سے دیکھنا پڑے گا کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، اتنا بھی ایمان نہیں اس بندے کا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ جو خرابی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج روکا نہیں جا رہا، منع نہیں کیا جا رہا، اور یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ جو جس کام میں لگا ہو اس کو لگا رہنے دو، تم اپنا کام کرو وہ اپنا کام کرے۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو سمجھاؤ، اسے منع کرو، اور اگر زور چلتا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ دو، نہ کرنے دو۔ جس کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں کہا گیا کہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اہل ایمان اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نہ وہ اللہ کے حکم کو خود توڑتے ہیں نہ کسی کو توڑنے دیتے ہیں۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے۔ اور قرآن مجید کے مطابق یہ اہل ایمان کے کرنے کا کام بھی ہے، اور یہ حکومت وقت کے کرنے کا کام ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ نیکی کی تبلیغ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور برائیوں سے منع کیا بھی جاتا ہے، اس معاشرے کی صفائی خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی نیکی کی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے، اتنا برائیوں سے ہم منع نہیں کر رہے۔ کسی جگہ کو غلط کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کان لپیٹ کے چلے جاتے ہیں، یہ دین کا تقاضا نہیں۔ بس صرف 2 روایتیں سنا کے تو بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، تمہیں لازماً برائیوں سے منع کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے کہ پھر اللہ سے مانگو گے، دعائیں کرو گے، لیکن وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے۔ آج امت مسلمہ اس اسٹیج تک پہنچی ہوئی ہے، ہماری انفرادی دعائیں تو ٹھیک ہے قبول ہو جاتی ہوں گی، لیکن اجتماعی دعائیں آج کہاں قبول ہو رہی ہیں؟ امت کی اجتماعی دعا قبول ہو اور امت دن بدن ذلت کی گہرائیوں میں جائے۔ 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ امت کو سر بلند کر، یا اللہ کشمیر کو آزاد کر، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر۔ کہاں آزاد ہو رہے ہیں؟ اجتماعی دعائیں آج امت کی قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ جو شرط بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ اور آخری روایت سنیے، یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ ایک دفعہ تو بندے کو لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی کو رہنے والوں سمیت الٹ دو، پوری بستی اٹھاؤ اور اٹھا کے تباہ کر دو۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں تھیں ان کو ایسے تباہ کیا گیا نا۔ قال فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے آگے سے یہ عرض کی، یا رب
ان فیہا عبدک فلان، اے اللہ اس بستی کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین، کہ جس نے آنکھ بند کرنے جتنی دیر بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ کتنی دیر لگتی ہے آنکھ بند کرتے ہوئے؟ چند سیکنڈ۔ وہ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، متقی، پرہیزگار، نافرمانی سے بچنے والا، اس کا اتنا وقت بھی نافرمانی میں نہیں گزرا، وہ بھی اسی بستی کے اندر ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے تقوی کا، ایسی عبادت کا، ایسے زہد کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ قال فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ، اس بستی کو پہلے اس پہ گراؤ پھر باقی لوگوں پہ گرانا۔ اور وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي سَاعَةٍ قَطْ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا۔ وہ اپنی عبادت میں، اپنے تقوی میں، اپنی پرہیزگاری میں لگا رہا، اور اس نے کبھی معاشرے کا نقشہ ہی نہیں دیکھا۔ گناہ، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو پامال کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا، کفر، شرک، گمراہیاں طرح طرح کی وہ آگے آگے پھیلتے رہے، اور وہ اپنے تقوی میں لگا رہا۔ برا نہ منائیے گا، آج ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب جنرل بات کریں گے تو زیادہ کا معاملہ تو یہی۔ تو یہ تیسرا اور آخری تقاضا حضرات گرامی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کے محافظ بن جائیں۔ جہاں نیکی کا حکم دینا ہے وہاں برائیوں سے منع نہیں ہے۔ اور یہ جو دل سے نفرت کی بات ہے نا، اس کا ایک پیمانہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دل میں اگر نفرت ہے تو بندہ اس محفل میں کبھی نہیں بیٹھے۔ ہمارے شادی بیاہ کے فنکشنز اس طرح کے ہوتے ہیں نا، مخلوط ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، گانے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں بھی بیٹھے اور کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نفرت ہے اس سے، یہ ممکن نہیں۔ کم سے کم تقاضا کیا ہے کہ جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو وہاں نہ بیٹھا جائے، وہاں سے واک آؤٹ کیا جائے، وہاں سے بندہ اٹھ کے چلا جائے۔ اگر منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ تو حضرات گرامی، وقت مختصر تھا، یہ تین تقاضے ہمارا رب ہم سے کر رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ساری عمر اس تقوی کی حفاظت کرنی ہے، اور تقوی اور ایمان کی حالت میں ہی جان اپنی اللہ کے حوالے کرنی ہے۔ دوسری آیت، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کو چھوڑو گے تو پھر تفرقوں میں پڑ جاؤ گے، پھر زوال کا شکار ہو جاؤ گے، جیسا کہ امت اس وقت ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ ویسے تو پوری امت کا کام تھا، لیکن امت سو گئی، اب تو کچھ لوگ جاگیں، یہ ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور آخری جملہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت آپ کے سامنے کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ مجھے بھی دے، اور آپ سب حضرات کے بھی سینے اس کے لیے کھول دے، اور اس کے لیے قدم آگے بڑھانے کی اللہ توفیق دے دے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔